کرم سے، اس کے فضل سے انشاءاللہ ایمان اور کفر کے بارے میں ہم اپنا کلام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان کی تعریف آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ذرا زمانہ ماضی بعید میں چلے جائیے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام جو ہمارے مسلمان ائمہ ہیں، بعض تو ایسے ائمہ تھے کہ جنہوں نے عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کی فیلڈ اختیار کر لی۔ تو اس علم کو کہ جس علم میں عقائد کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے اسے علم کلام کہتے ہیں، اور اس سے وابستہ علماء کو علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور جن علماء اسلام نے قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ عملیہ کو اخذ کرنے کی فیلڈ اختیار کی، یعنی ایسے اعمال، ایسے شرعی احکام جن کا تعلق عقیدے سے نہیں تھا بلکہ عمل سے تھا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق وغیرہ کا، اس علم کو جس میں تمام مسائل کے بارے میں بحث ہوتی ہے اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے، اور اس سے وابستہ علماء فقہائے اسلام کہلاتے ہیں۔ تو دو گروپ بن گئے، علماء متکلمین اور فقہاء۔ علماء متکلمین نظریات اور عقائد سے بحث کرتے ہیں، اس کے بارے میں دلائل قائم کرتے ہیں، جبکہ فقہاء کا موضوع اصل میں احکام شرعیہ عملیہ ہوتا ہے، یعنی ایسے احکام شرعیہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو علماء متکلمین ہیں اور بڑے بڑے محققین، یہ اس بات پر متفق رہے کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو نظریات، جو خیالات، جو کچھ لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام، دل سے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ جو ہم نے تعریف آپ کو بیان کی، یہ جمہور علماء متکلمین اور دیگر محققین کے نزدیک ہے۔ ایک اور بزرگ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے عقائد اسلام کے سلسلے میں مضبوط دلائل اور اصول قائم فرمائے، اور اکثر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عقائد کے باب میں آپ ہی کے وضع کردہ اصولوں کو اختیار فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے احناف ماتریدی کہلاتے ہیں، آپ نے لفظ سنا ہوگا ماتریدی۔ تو یہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے ماتریدی کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان تو تصدیق بالقلب کا ہی نام ہے، لیکن اجرائے احکام اسلام کے لیے زبان سے اقرار بھی شرط ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یعنی کوئی شخص دل سے تصدیق کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے تو وہ مومن ہو گیا۔ لیکن اب دوسروں کو تو نہیں پتا، اگر ایک شخص دل سے تصدیق کرتا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ایک تو ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس سے تو مستند رکھیں گے۔ مثلا ایک کرسچن ہے، اس نے دل سے اس بات کی تصدیق کر دی، وہ مطمئن ہو گیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہم اس کے ساتھ ایک مسلمان والا سلوک اس وقت کریں گے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بھی کر لے اور اسلام کے جو عقائد ان کے حق ہونے کو زبان سے بیان کرے۔ تو اجرائے احکام اسلام، یعنی اسلام کے احکام کو جاری کرنے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار شرط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے زبان سے اقرار کر لیا، ہم اسے مسلمان مانیں گے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہ دیگر مسلمانوں کا وارث بنے گا، اس کے مسلمان وارث بنیں گے، وہی جو مسلمانوں کا سلوک ہے، کفن دفن اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک کرسچن ہے، وہ تصدیق بالقلب تو کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہ کر سکا، تو ہم اسے کافر ہی تصور کریں گے، کیونکہ دل کے احوال ہمیں نہیں پتا۔ لہٰذا اب احکام اسلام اس پر جاری نہیں ہوں گے، ہم اسے کافر سمجھیں گے، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں دیا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ جو کافر مرتا ہے وہ مسلمان کی وراثت سے محروم رہتا ہے، لہذا اگر یہ شخص انتقال کرتا ہے تو اس کی وراثت مسلمان کو نہیں، اور مسلمانوں کی کوئی وراثت اس کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو چیزیں ہو گئیں، ایک تصدیق بالقلب، لیکن اس شخص کے اوپر احکام اسلام کو جاری کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کر لے۔
باقاعدہ دو حصے ہیں، ایک تصدیق بالقلب اور ایک اقرار باللسان، باقاعدہ دو اجزاء ہیں، ایک تصدیق بالقلب، ایک اقرار باللسان، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو ایمان نامکمل رہے گا۔ لیکن آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حالت اکراہ میں اگر کوئی مجبور کر دے، گن پوائنٹ پہ کہے کہ کلمہ کفر کہو یا بولو میں کافر ہوں، اور وہ شخص کہہ دیتا ہے تو زبان سے اگرچہ وہ اب اقرار اسلام کا انکار کر رہا ہے، اب اقرار نہیں کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار باللسان مجبوری کی صورت میں شریعت کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطالبہ ساقط ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم زبان سے اقرار بھی کرو، کیونکہ اب حالت اکراہ ہے، مجبوری کی حالت ہے۔ لہذا اس میں امام اعظم کے نزدیک عام حالت میں ایمان کے دو اجزاء بنتے ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، لیکن حالت اکراہ میں اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ شخص اسلام کا انکار بھی کرے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گن پوائنٹ پہ کسی نے کہا بولو میں مسلمان نہیں ہوں، اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، اب اقرار باللسان ختم ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ امام اعظم کے نزدیک چونکہ ایمان کے دو اجزاء ہیں، ایک جز گیا تو ایمان گیا، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حالت اکراہ ہے، اور حالت اکراہ میں اقرار باللسان ساقط ہو سکتا ہے، یہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن قلب مطمئن ہو۔ اس کے اوپر بطور دلیل ایک سورہ نحل کی آیت پیش کرتے ہیں، آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ تبارک و تعالی کا ایمان لانے کے بعد انکار کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں مگر وہ شخص، یعنی اس کی کیا سزا ہوگی وہ تو آگے بیان ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں اللہ نے فرمایا مگر وہ شخص کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور حالت یہ ہو کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن وہ شخص کہ اس نے کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا ہو، کیا مطلب دل سے بھی اس نے انکار کر دیا حالت اکراہ میں، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو گویا کہ دو صورتوں میں بڑا عذاب، ایک صورت میں معافی۔ نمبر ایک، جس نے جان بوجھ کر نارمل حالت میں کفر کو اختیار کیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دوسرا، حالت اکراہ میں ہے لیکن زبان کے انکار کے ساتھ ساتھ اس نے دل سے بھی انکار کر دیا، دل بھی ایمان پر مطمئن نہ رہا، ان دونوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ حالت نارمل حالت میں وہ زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، دل سے تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس شخص کو بالفرض گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ تم اپنے زبان سے اسلام کا انکار کر دو، اور اس نے کیا لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے، تو پھر یہ معافی کی صورت ہوگی، یہ قابل گرفت نہیں ہوگا۔ تو یہ امام اعظم کی دلیل ہے کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، لیکن حالت اکراہ میں اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن رہے۔ اب تھوڑے سے ایک اور گروپ ہے، وہ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا گروپ ہے۔ ائمہ ثلاثہ میں ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے تو اس سے وہ تین بڑے جو مجتہدین ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ آپ تین بزرگوں اور اس کے علاوہ جو دیگر محدثین ہیں، ان کے نزدیک ایمان کی کیا تعریف ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے تین اجزاء ہیں، دو نہیں بلکہ تین اجزاء ہیں، ایک تصدیق بالقلب، ایک اقرار باللسان، اور ایک اعمال صالحہ۔ یعنی کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، نمبر دو اقرار باللسان بھی ضروری ہے، نمبر تین اعمال، نیک اعمال، یہ بھی وہ کہتے ہیں ایمان کا ایک جز ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر بالفرض وہ ایسے بعض افعال و اعمال ہیں کہ اگر وہ اختیار نہیں کریں گے اس سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اعمال کو ترک کر دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ وہ فاسق و فاجر کہلائے گا۔ یعنی اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو ایمان کا جز تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ترک کی بنا پر، نیک اعمال چھوڑ دینے کی بنا پر یہ اسے کافر نہیں مانتے بلکہ فاسق و فاجر تصور کرتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایمان کے سلسلے میں چار اقوال سامنے آئے۔ ایک جمہور متکلمین اور محققین کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے،
دوسرے ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا ہی نام ہے، لیکن اسلامی احکام جاری کرنے کے لیے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایمان کے دو اجزاء ہیں، ایک تصدیق بالقلب، ایک اقرار باللسان، اور ائمہ ثلاثہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین اجزاء ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور اعمال صالحہ۔ اس کے بعد مخلوقات کے ایمان کے اعتبار سے علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعریفات میں 5 ایمان کی اقسام بنائی ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جن میں سے پہلا ایمان مطبوع آپ نے بیان فرمایا۔ مطبوع یعنی یہ طبع سے نکلا ہے، گویا کہ مہر لگایا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر ایمان کی مہریں لگا دی ہیں، ان کی دل کی تصدیق میں کوئی تزلزل پیدا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ معصوم ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک ایمان مطبوع ہو گیا، دوسرا ایمان معصوم۔ ایمان معصوم یہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ بھی تزلزل نہیں ہوگا، لیکن فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے ایمان میں تھوڑا سا فرق رکھا، اس اعتبار سے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نفس ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے۔ ایمان دونوں کا اتنا پختہ ہے کہ اس میں تزلزل کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن فرق اس طرح ہو گیا کہ فرشتوں کے ساتھ نفس ہے ہی نہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نفس ہے جو باقاعدہ شرارت کر سکتا ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے وہ ساری سرکشی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نبیوں کے ساتھ جو ایک قرین ہوتا ہے، ایک شیطان جو اللہ کا قانون ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسے پیدا کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان فرمایا صحابہ کرام کے استفسار کے جواب میں کہ ہاں میرے ساتھ بھی اس کو پیدا کیا گیا، لیکن وہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کے ایمان میں اور نبیوں کے ایمان میں اس لحاظ سے انہوں نے فرق کیا کہ فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے، ان کو شیطان اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو ایمان مطبوع کہہ دیا، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ نفس و شیطان ہیں، اگرچہ ان کا ایمان بالکل بگڑنے سے معصوم اور محفوظ ہے، تو ان کے ایمان کا نام ایمان محفوظ اور معصوم رکھا گیا۔ تیسرا ایمان مقبول، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، یہ کہا کہ یہ مومنین کا ایمان ہے، ایمان جیسے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے۔ چوتھا ہوتا ہے موقوف، ایمان موقوف، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نہ فرمائے، رکا ہوا ہے، یہ کس کا؟ یہ بدعتیوں کا ایمان ہوتا ہے۔ بدعتی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، نئے نظریات ایجاد کرنے والے، ان کے ایمان کو ایمان موقوف قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اگر نیا کوئی عقیدہ ایجاد کر لیا ہے، سابقہ ادوار میں اس کا رد نہیں ہوا، نئی ایک چیز ایجاد کر لی ہے، تو اس کا ایمان گویا کہ موقوف رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر، چاہے تو قبول فرمائے چاہے تو رد فرمائے۔ اور پانچواں جو ہوتا ہے ایمان مردود، رد کیا ہوا ایمان جو کبھی مقبول نہیں ہو سکتا، اور وہ منافقین کا ایمان ہے، وہ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے تھے، ان کا ایمان مردود ہے۔ اس طرح 5 اقسام بنائی۔ اس کے بعد جمہور جو متکلمین اور محققین کے نزدیک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، انہوں نے اس اعتبار سے مسلمان اور مومن کو 4 گروپ میں تقسیم کیا ہے، اس اعتبار سے کہ جس کے دل میں ایمان موجود ہے لیکن اقرار باللسان کا موقع ہی نہیں ملا تو ہم اسے مومن تو کہیں گے، لیکن کیا مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس نے تو ہمارے سامنے اقرار ہی نہیں کیا، تو ہم کیسے اس کو مسلمان کہیں؟ تو انہوں نے 4 قسمیں بنائی۔ نمبر 1، ایک ایسا شخص ہوگا، ایک ایسا گروپ ہے کہ وہ مومن بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دل سے تصدیق بھی کی اور باقاعدہ انہیں زبان سے اقرار کا موقع بھی ملا، جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ دل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس لحاظ سے آپ مومن، اور آپ زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے پڑھتے ہیں، شہادت گواہی دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ دوسرا وہ جو نہ مومن نہ مسلمان، یہ کافر، جیسے عام کفار ہیں جتنے بھی ہیں، کیونکہ یہ نہ زبان سے اسلام کو مانتے ہیں اور نہ دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو نہ دل سے مومن نہ زبان سے مسلمان، تو نہ یہ مومن ہے نہ مسلمان۔ تیسرا گروپ کہ مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں،
یعنی ان کو مسلمان تو مانا جائے گا لیکن مومن نہیں مانا جائے گا، مومن نہیں ہوں گے۔ وہ شخص ہے کہ جو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتا لیکن زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام ان کو مسلمان مانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ مسجد میں آتے تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن ہم نے آپ کو سورہ منافقون کی یہ آیت کریمہ عرض کی تھی، پہلی آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کس اعتبار سے بولنے والے تھے؟ حالانکہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دل میں تصدیق موجود نہیں تھی۔ تو ان کو مسلمان تو اس زمانے میں مانا جاتا تھا، لیکن اس وقت سے پہلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا نام لے کے مسجد سے نہیں نکال دیا تھا، اس سے پہلے ان کو مسلمان مانا جاتا تھا، وراثت میں ان کے حصے ہوتے تھے، یہ نمازیں پڑھنے آتے تھے، جہاد میں شرکت کرتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے تھے، مسلمان مانا جاتا تھا، لیکن مومن نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان ایک شخص یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کہلائے لیکن مومن نہ ہو، اور یہ مطلب اللہ کی بارگاہ میں مردود اس کا ایمان ہے، یہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھا کہ مومن ہو مسلمان نہ ہو، جیسے ہم نے آپ کو مثال دی کہ ایک شخص ہے غیر مسلم ہے، بستر مرگ پہ مثال کے طور پہ پڑا ہوا ہے، یا افریقہ کے جنگلوں میں ہے مثال کے طور پر، کسی طریقے سے اسے تصدیق قلب حاصل ہو گئی، وہ مان گیا کہ اللہ تعالیٰ، اس کو کوئی کتاب مل گئی، کسی طریقے سے علم حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس نے دل سے اچھی طرح تصدیق کر دی، لیکن زبان سے اقرار کا موقع نہ ملا کسی کے سامنے، تو اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح بستر مرگ پہ غیر مسلم تھا، آخری وقت میں دل میں اس کے خیال آ گیا کہ نہیں بالکل صحیح ہے، مطلب یہ ایمان مسلمان صحیح ہوتے ہیں، اسلام بالکل ٹھیک ہے، تصدیق بالقلب ہے، لیکن اقرار باللسان کرنے کا موقع نہ ملا، یا موقع ملا تھا لیکن وہ خوف کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا، اور ہم نے اس سے مطالبہ بھی نہیں کیا، ہمیں کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایسے ہی مر گیا، تو ہم اس کو مومن تو کہیں گے لیکن مسلمان نہیں کہیں گے، کیونکہ مسلمان کہلانے کے لیے اقرار باللسان ضروری تھا اور اس نے کیا نہیں۔ ہاں مومن ہے وہ بھی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہمیں کیا پتا کہ وہ دل سے ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا، تو ہم نے ایک فرضی صورت بنائی ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والا ہوگا، لیکن ہم اسے مسلمان تصور نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ 4 اقسام ہو گئیں، مسلمان اور مومن دونوں چیزیں ایک شخص میں جمع ہو جائیں، نہ وہ مسلمان ہو نہ مومن، یہ دوسرا ہو گیا، تیسرا مسلمان ہو مومن نہ ہو، چوتھا مومن ہو مسلمان نہ ہو، 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، اور 4 کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد کفر کے بعد انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے ضروریات دین کا انکار کر دینا کفر ہے، بس ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ نظریات و عقائد ہوتے ہیں کہ جنہیں علماء اسلام جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، اکثر عوام یعنی جانتی ان چیزوں کو۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمام علماء جانتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، بلکہ تو ہمارا بچہ جانتا ہے، لیکن اکثر عوام تو جانتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، آسمانی کتابیں، جنت دوزخ، جن فرشتے، آخرت، تقدیر، جو ہم نے آپ کی خدمت میں تمام مسائل عرض کیے ہیں، عقائد بیان کیے ہیں، یہ ضروریات دین تھے، اور اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہوتا ہے، یاد رکھیں، نہیں سیکھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار حقیقتاً بس یہ کفر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کفر نہیں ہے، حقیقتاً صرف یہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، معاذ اللہ، انبیاء علیہ السلام کا، آسمانی کتابوں کا، جنت دوزخ، جن فرشتے، نبیوں کے معجزات کا انکار کر دے، تقدیر کا انکار کر دے، آخرت کا، احوال آخرت کا انکار کر دے جو قرآن سے صراحتاً ثابت ہیں، تو ہم اس شخص کو کہیں گے یہ کافر ہو گیا۔ تو ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ گویا کہ ضروریات دین کے بارے میں جو نبی کریم یہ مسائل بتائے آپ نے
ان کی قلب سے تصدیق ایمان تھی اور اس کا انکار کر دینا کفر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس پہ مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 نمازیں ہیں، اس پہ سب متفق ہیں مسلمان، اس کا کوئی انکار کرے گا تو ضروریات دین کا انکار کہلائے گا۔ روزوں کی فرضیت کا انکار کرنا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں جب آپ کا دور خلافت آیا تو کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے۔ دیکھیں، ایک ہے انکار کرنا عمل کے ذریعے، یا آج بہت سارے مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کی فرضیت کے منکر تو نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ ہاں فرض ہے بھئی ہم نہیں ادا کر رہے، یار بہت زکوٰۃ بن رہی ہے، اربوں روپے تو کروڑوں روپے زکوٰۃ میں نکالو، یہ مناسب نہیں لگ رہا، پتہ نہیں یہ وہ مال کی محبت کی وجہ سے، تو یہ آدمی تو کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص انکار ہی کر دے کہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا، معاذ اللہ تو ٹیکس ہے لگایا ہوا ہے یہ شریعت نے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بعض عرب قبائل تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا اسی طریقے سے انکار کیا تھا کہ اس کی فرضیت کا انکار کر دیا، ضروریات دین کا انکار کیا تو کافر قرار پائے، کافر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، ورنہ اگر وہ حالت ایمان میں ہوتے تو مسلمان کے خلاف، مومن کے خلاف جہاد نہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضروریات دین کا انکار کر دینا یہ کفر ہوتا ہے، اس میں عقیدے بھی آتے ہیں، اور بہت سارے اعمال کی فرضیت، ان کے وجوب وغیرہ کا انکار کرنا بھی بعض صورتوں میں کفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اب ہم کفار کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اولاً پہلے تمام کفار کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کافر اصلی اور ایک کافر مرتد۔ کافر اصلی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو پیدائشی طور پر ہی کافر ہے، یعنی شروع سے ہی کافر ہے، بالکل شروع سے، اسے کافر اصلی کہتے ہیں۔ اور ایک کافر مرتد ہوتا ہے، مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر اس نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا تو اسے کافر مرتد کہتے ہیں۔ تو 2 کافر ہو گئے، کافر اصلی، کافر مرتد۔ کافر اصلی وہ جو شروع سے ہی کفر میں ہے، کبھی اس نے اسلام کا یا ایمان کا مزہ نہیں چکھا، وہ کافر اصلی کہلاتا ہے۔ اور جس نے ایمان کی لذت کو چکھا، یعنی مسلمان تھا، بعد میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے اپنے مذہب کو چینج کر لیا یا ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیا، تو وہ شخص پھر مرتد کہلاتا ہے، اسے کافر مرتد کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں بنائی جاتی ہیں، ہر ایک کی، ایک مجاہر اور دوسرا منافق۔ مجاہر جہر سے نکلا ہے، جہر کا مطلب اعلانیہ طور پہ کچھ کام کرنا، تو مجاہر سے مراد کافر مجاہر جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اعلانیہ اپنے کفر کا اقرار کرنے والا ہو۔ اور منافق نفاق سے نکلا ہے، نفاق کا مطلب ہوتا ہے مطلب پوشیدہ رکھنا، ظاہر کچھ ہو باطن کو چھپانا، تو یہ چونکہ اس میں چھپانے والا معنی ہے، اس لیے منافق کافر اسے کہیں گے کہ جو اپنے کفر کو چھپاتا ہوگا۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی 2 قسمیں بن جائے گی۔ ہم نے ابھی بنایا کافر اصلی، کافر مرتد، 2 بنائے تھے ہم نے۔ اب اس کافر اصلی یہ 2 طرح کے ہوں گے، کافر اصلی مجاہر، کافر اصلی منافق۔ اس طرح مرتد کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، کافر مرتد اصلی، کافر مرتد مجاہر اور کافر مرتد منافق۔ تو مجاہر اور منافق کے اعتبار سے 2 قسمیں بنانی ہیں، کافر اصلی کی 2 قسمیں مجاہر منافق، اس طرح مرتد کی 2 قسمیں مجاہر اور منافق۔ تو کافر اصلی مجاہر، اسی سے آپ جب ناموں سے دیکھ لیں گے، کافر اصلی مجاہر۔ کافر اصلی کا مطلب کیا ہے؟ جو شروع سے ہی کافر ہے، کبھی بھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اور مجاہر جو اپنے کفر کا اعلانیہ طور پر اظہار کرنے والا ہو، اعلانیہ طور پہ اقرار کرنے والا ہو۔ ان کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، مثلا دہریہ، کمیونسٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا ہی انکار کرنے والا، روس کے اکثر لوگ اس قسم کے مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اعلانیہ کہتے ہیں ہم خدا کے وجود کو نہیں مانتے، کوئی خدا نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہ شروع سے چونکہ خدا کے وجود کے منکر ہیں تو کافر اصلی، اور اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں تو کافر اصلی مجاہر کہلائیں گے۔ اس کی دوسری قسم مشرک ہے۔ مشرک کی ہم نے پوری تعریف آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو جو اعلانیہ طور پہ اس طرح کر رہا ہو کہ وہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے، اس کی باقاعدہ عبادت کرتا ہے، یا اللہ کے لیے اولاد کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ مشرک ہے، اور اعلانیہ طور پہ کر رہا ہوگا، اور شروع سے کر رہا ہے تو شروع سے کرنے کی بنا پر کافر اصلی، اور اعلانیہ طور پہ کرنے کی وجہ سے
مجاہر، اس لیے یہ بھی کافر اصلی مجاہر کی ایک قسم بنتی ہے۔ تیسرے مجوسی ہوتے ہیں اس میں، آتش پرست۔ تو پہلا دہریہ یعنی کمیونسٹ، دوسرا مشرک، اور تیسرا مجوسی یعنی آتش پرست، آگ کو پوجنے والا۔ اور چوتھا ہوتا ہے کتابی۔ کتابی یعنی اہل کتاب، اس میں عیسائی اور یہودی آئیں گے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یاد کیجئے ذرا، کہ مشرک اور اہل کتاب، ان میں یہ جو ہم اگر آپ غور فرمائیں تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں ضرور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو مشرک تو یہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کو علیحدہ رکھا، مشرک کو علیحدہ۔ اس کی تفصیل آخر میں یہ آیا تھا کہ اہل کتاب کو الگ ایک قسم کیوں بنایا گیا ہے، حالانکہ اہل کتاب بھی تو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، تو شرک تو یہ دونوں بھی کرتے ہیں، تو انہیں بھی مشرک کہنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن عظیم نے جب کفار کا تذکرہ فرمایا تو مشرک کا علیحدہ رکھا اور پھر آگے اہل کتاب کا علیحدہ رکھا۔ تو اس قرآنی اسلوب کی وجہ سے علماء اسلام نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ایک تو لفظ مشرک کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے شرک کرنے والا، تو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اہل کتاب اور دیگر جتنے کفار ہیں جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں سب کے سب مشرک ہیں، لیکن ایک ہے اس لفظ مشرک کا شرعی استعمال، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استعمال، تو لہذا اس شرعی استعمال کے اعتبار سے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا جائے گا، استعمال کے اعتبار سے، شرعی استعمال کے اعتبار سے حقیقتاً مشرک ہیں، لیکن لفظ مشرک کے شرعی استعمال کی بنا پر یا استعمال کرتے ہوئے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا جاتا، ان کے علاوہ کفار کو مشرک کہا جائے گا جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، انہیں اہل کتاب سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے مشرک الگ قسم بنائی اور اہل کتاب کی الگ قسم بنائی۔ تو کافر اصلی مجاہر یعنی وہ کفار جو شروع سے ہی کافر ہیں، کلمہ اسلام کے منکر رہے ہیں اور اعلانیہ طور پہ منکر رہے ہیں، ان کی چار اقسام بنی۔ نمبر ایک دہریہ یا کمیونسٹ اس کو کہتے ہیں، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی اور چوتھا اہل کتاب۔ ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان میں سے پہلے جو تین قسمیں ہیں، کمیونسٹ ہے یا دہریہ ہے کمیونسٹ جیسے ہیں، مجوسی اور مشرک، ان کا ذبیحہ مردار ہوتا ہے، اگر ہمارا جانور کاٹیں گے مردار ہوگا، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، مشرکہ عورت سے، مجوسیہ عورت سے، اسی طرح مشرکہ عورت سے، کمیونسٹ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح باطل ہوگا۔ اور چوتھی جو قسم ہے اہل کتاب، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہوتا ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوتا ہے، لیکن وہی اہل کتاب جو واقعی اہل کتاب کے مذہب پر قائم ہوں۔ اگر کوئی اہل کتاب کوئی مذہب ہی نہیں مانتا اور اس کے عقائد اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کا بھی منکر ہو گیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرنا چاہیے اس طرح وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہ تو کمیونسٹ میں داخل ہو جائے گا، دہریے میں داخل ہو جائے گا، چاہے اپنے آپ کو اہل کتاب یا کرسچن کہتا رہے۔ اسی لیے فقہا نے منع فرمایا کہ آج کل کے دور میں اہل کتاب کا ذبیحہ نہ کھایا جائے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع قرار دیا، اس لیے کہ اب عقائد میں وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اب ان کو اپنے مذہب کی وہ حقیقتیں ہی معلوم نہیں کہ جن پر قائم رہ کے کم از کم یہ اہل کتاب کہلاتے، اس لیے احتیاط ہی کرنی ہوگی۔ تو یہ پہلا ہو گیا کافر اصلی مجاہر، یعنی ایسا کافر جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر رہا اور اعلانیہ طور پر منکر رہا، اسے کافر اصلی مجاہر کہتے ہیں، اور اس کے ہم نے چار اقسام آپ کو بتائیں، دہریہ یعنی کمیونسٹ، مشرک، مجوسی اور اہل کتاب۔ اب آ جائیں دوسری قسم کی طرف، کافر اصلی منافق۔ کافر اصلی جو شروع سے کافر ہو، اور منافق کہ اپنے کفر کو چھپاتا ہو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین ہیں، وہ مرتد نہیں تھے، وہ کافر تھے، منافقین کافر تھے، کیونکہ وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، وہ تو خالی بہت سے نقصانات سے بچنے کے لیے صرف زبان سے اقرار کر رہے تھے، تو شروع سے چونکہ نبی کریم کے منکر رہے، کلمہ اسلام کی حقیقتاً منکر رہے، تو کافر اصلی، اور اپنے نفاق کو چھپا کر رکھا، اپنے کفر کو چھپا کر رکھا، اس لحاظ سے منافق۔ تو یہ سرکار کے زمانے کے جو کفار تھے، یہ یعنی جو منافق تھے، یہ کافر اصلی منافق کہلائیں گے۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ آخرت میں سب سے بدترین قسم ہے، سب سے بدترین، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔
اس قسم کا کوئی شخص اگر بالفعل ٹکرا جائے اور پتہ چل جائے کہ اس پہ نفاق ہے، کافر اصلی کی ہم نے دو قسمیں بنائی، مجاہر اور منافق، اس طرح مرتد کی بھی دو قسمیں، مجاہر اور منافق۔ مرتد کی تعریف آپ کو بتائی تھی، جو پہلے مسلمان پھر اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو ہم اسے مرتد کہیں گے۔ اب اگر دوسرے مذہب کو اعلانیہ طور پہ اختیار کیا، یعنی چاہے وہ کمیونسٹ ہو گیا، مشرک ہو گیا، مجوسی ہو گیا، اہل کتاب میں سے کوئی مذہب اختیار کر لیا، معاذ اللہ کہتا ہے میں کرسچن ہوں، میں یہودی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی کہتا ہے اعلانیہ طور پہ کہتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے سب سے پہلے تو مرتد، اس لیے کہ اسلام سے پھر گیا ہے، جو پھر جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں، اور دوسرا چونکہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے اس لیے اس کو مجاہر کا نام بھی دے دیں گے، مرتد مجاہر۔ اور دوسرا مرتد منافق، کہ جو اسلام سے ہٹا تو صحیح لیکن وہ اعلانیہ طور پہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا بلکہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے۔ ایسے بھی آپ کو بہت سارے مسلمانوں میں مل جائیں گے جو ضروریات دین کا انکار کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی شخص نے کہا میں نہیں مانتا ہوں جنت دوزخ کو، آخرت سب ڈھکوسلا ہے، ایسی بنا رکھا ہے، یہ اور کی باتیں ہیں، میں نہیں مانتا ہوں معاذ اللہ۔ اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، آپ نے کفر تو اختیار نہیں کیا، لا حول ولا قوت، میں نے نہیں اختیار کیا۔ تو اب دیکھیں ضروریات دین کا انکار کرنے کی بنا پر یہ تو ہو گیا مرتد، کیونکہ پہلے کلمہ گو تھا، مرتد ہو گیا، لیکن اپنے کفر کو چھپا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، اس اعتبار سے اس کو مرتد منافق کا نام دیا جائے گا۔ اور مرتد چاہے اصلی ہو یعنی مجاہر ہو، چاہے منافق ہو، دونوں ہی بدترین ہیں، اور ان دونوں کا نہ ذبیحہ جائز ہے نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، بلکہ مرتد کا حکم تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کا خود دوسرے مرتد سے نکاح نہیں ہو سکتا، کرے گا بھی تو نہیں ہوگا نکاح، زنا ہی ہوگا آپس میں۔ اس لیے پہلے یہ تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا ہے تو یعنی کسی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ ارتداد کی طرف بڑھا ہوا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اوپنلی اس سے گفتگو کی جائے، اس کے بعد نکاح وغیرہ کے معاملات کیے جائیں، ورنہ بہت زیادہ آگے جا کے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ایمان کے بارے میں پورا ہم نے بتایا، مومن کے بارے میں بتا دیا، اسلام اور مسلمان کے بارے میں بتایا، اب ہم کفر کی طرف آئے اور کافر کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ اب جو ہم چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ایمان لانے کے فائدے اور کفر کے نقصانات کا بیان ہے، اور یہ قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے، کافر ہونے کے کیا نقصانات ہیں۔ ایک مسلمان کو ان آیات کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے مومن بنایا، اتنے تو نے انعامات رکھے ہوئے مومنین کے لیے جو مجھے بھی حاصل ہوں گے۔ اگر اور اللہ تیرا یہ بھی شکر ہے کہ تو نے مجھے کافر نہیں بنایا، کیونکہ ان تمام نقصانات سے میں بچ گیا جو کفار کے لیے ہیں۔ اور یہ پھر ایک اور مقام شکر بنے گا اور ایک اور مطلب آپ کو ایک اچھی نعمت دلوا دے گا، اور وہ یہ کہ آپ کو کمی نعمت کا احساس جاتا رہے گا۔ ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ اسی وقت نکلتا ہے جب ہم اپنے پاس موجودہ نعمتوں کی اہمیت اور نعمتوں کے احساس سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ہم اس نعمت کو تو دیکھتے ہیں جو مجھے نہیں ملی، ہم اسے نہیں دیکھتے جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو طلب بھی نہیں کیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی۔ اگر آپ بالفرض ایک شخص تنگ دست ہے، بولتا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں، کیا اللہ نے مجھے دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے پوچھیں کہ اگر تم کافر ہوتے اور تم ارب پتی ہوتے پھر بتاؤ کیا فائدہ ہوتا؟ دنیا میں تم آسائش سے گزار لیتے لیکن اس کے بعد آخرت میں کیا ہوتا؟ تمہیں جہنم میں ڈالا جاتا، اور ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہتے تو یہ کروڑوں روپے کیا نفع دیتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جب انسان اس کے فائدے سنتا ہے تو پھر اس کو اطمینان قلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی بہت تو نے تنگ دستی دی ہے، کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اتنی عظیم نعمت بھی تو نے عطا کی ہے اور بغیر مانگے۔ کیا آپ نے میں نے عالم ارواح میں طلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافر گھر میں پیدا نہیں کرنا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دینا؟ اور کیا کافر کے گھر میں پیدا ہونے والے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں تمنا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مومن کے گھر میں پیدا نہیں کرنا بلکہ کسی عیسائی یہودی گھر میں پیدا کر دینا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور اپنے عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت اپنے عدل و انصاف سے کسی کو کافر گھر میں پیدا کر دیا، اسی کو گرفت نہیں ہے، اور مکلف بنا دیا۔ مومن کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ساری زندگی ایمان کی حفاظت کرو،
کافر کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ایمان اختیار کرو پھر اس کی حفاظت کرو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے تو یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے جو ہم نے طلب نہیں کرم سے اس ایمان تو ان آیات فرمائیے جو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کتنے بڑے انعام تعالی نے اس ایک نعمت میں پوشیدہ فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور روز قیامت پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوف سے آزاد رکھے گا، غموں سے آزاد رکھے گا، اور ان کا بدلہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہاں جا کے وہ حاصل کریں گے۔ جبکہ بھی انشاءاللہ جب ہم کفار کے بارے میں آیات بتائیں گے تو ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ساری زندگی انسانیت کے نام کے اوپر وہ اپنی زندگی وقف کر دیں، خدمتیں کرتے رہیں، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ان کا مقبول نہیں ہو سکتا جب تک دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوں گے، سب ضائع ہو جائے گا، قرآن بتائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من آمنا، جو شخص ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا، فلہ جزاء الحسنى تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے بہترین جزا ہے، بہترین بدلہ ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس اچھا بدلہ ملے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان لوگوں کے بعد کچھ ان کے بعد میں کچھ اور لوگ خلیفہ بن گئے، ان کے بعد میں آئے، یعنی مومنین کے بعد پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اَضَاعُوا الصَّلَاةَ تو انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا تو یہ ان قریب وادی غے میں ڈالے جائیں گے، الا مگر من تابا جس نے توبہ کر لی، وآمنا اور وہ ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کر لیے، فاولئک یدخلون الجنہ پس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کو بالکل ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی بشارت، کس چیز کی خوشخبری دے دیں؟ یہ خوشخبری بیان فرمائی کہ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جاری ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب بھی انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا، قالوا تو یہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل کہ ایسا پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا حالانکہ ان کو اس پھل سے ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا، ان ایک جیسے پھل ہوں گے، تقریباً ایسا لگے گا جیسے تو کل بھی تو کھایا تھا، لیکن جب اس کو کھائیں گے ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ یعنی ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس مقام میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ سب ایمان کی دولت ہے، اگر ایمان نہ ہوتا جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جنت میں داخلہ، پھر وہاں باغات، پھر پھلوں کے ذریعے انسان کی خاطر تواضع، پاکیزہ بیویوں کا عطا کیا جانا، اور اس پہ بڑی نعمت کہ کبھی بھی پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا، دائمی ٹھکانہ، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ سب کے سب ملیں گی دولت ایمان کے بدلے میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے گا، یعنی ہدایات سے ہمیشہ ہدایات سے کی طرف مائل کرے گا اور گمراہیوں سے بچائے گا۔
سورہ یونس آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت دے گا انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اور جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، یعنی ایسے باغات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ جنات نعیم میں ہوں گی، یعنی ایسی نعمت والے باغ ہوں گے، چین اور سکون سے رہائش پذیر باغات کے اندر، یعنی جس میں جانے والا چین اور سکون سے رہائش پذیر ہو، ایسے باغات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے گا، رہنمائی عطا فرمائے گا، داخل عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دولت ایمان کی برکت سے انسان جنت میں داخل ہوگا اور انشاءاللہ وہاں پر اعلیٰ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ سورہ کہف آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم اس شخص کے اجر کو، اس شخص کے بدلے کو ضائع نہیں، اچھا عمل کیا، یعنی مومن بھی ہو پھر اچھا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ ضائع نہیں ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے دائمی رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اصاور من ذہب، پہنایا جائے گا انہیں ان باغات میں سونے کے کنگن، سونے کے زیور۔ یہاں مرد کو سونا پہننا حرام دنیا میں، آخرت میں بالکل جائز، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہنوائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور پہنیں گے وہ ایسے کپڑے جو سبز رنگ کے ہوں گے، مختلف ریشم، سندس کے ریشم، استبرق یہ بھی ایک کپڑا ہے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، نعمت ثواب، کیا ہی اچھا ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھیے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا اچھی نعمت ہے، کیا اچھا ٹھکانہ ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لے کر آئیں کہ دولت ایمان پر ثابت قدم رہنے کی برکت سے جب انسان انشاءاللہ اور محض اپنے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے گا، تو اسی ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ ایسے باغات، نیچے نہریں جاری ہیں، سونے کے کنگن پہنائے ہوئے ہیں، خوبصورت ریشم کا لباس انسان نے پہنا ہوا ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں، اس پہ آرام سے ٹیک لگا کر انسان بیٹھا ہوا ہے، اور بڑی شان اور بڑا اس کا مطلب مقام ہوگا، اور یہ سب کا سب مرہون منت ہے دولت ایمان سے۔ ورنہ آگے جیسے آیات آئیں گی کہ کافر کتنے بھی نیک عمل کر لے وہ نہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ ان نیک عمل کا بدلہ اسے اچھی صورت میں آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں مل سکتا ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ نے جو دولت ایمان ہمیں عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رکھ دے گا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی محبت، یعنی دوسرے لوگوں کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ مودت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا، اور اہل ایمان کو لوگوں کا محبوب بنا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دولت ایمان کی وجہ سے انسان کی محبت دوسروں کے قلب میں بیدار ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7 میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، بہت بہترین آیت ہے، دیکھیے، ضرور ضرور ہم ان سے ان کی تمام برائیوں کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ضرور انہیں بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، اس کا جو وہ اچھے عمل کرتے تھے اس کا بہترین بدلہ ہم عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں دو مومنوں کے لیے دو انعام کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، دولت ایمان کی برکت سے انسان کی تمام خطاؤں کا کفارہ کر دیا جائے گا، ان کو مٹا دیا جائے گا، اور دوسرا اس کے نیک عمل باقی رہیں گے، وہ نہیں مٹیں گے بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ صرف دولت ایمان کی برکت ہے، اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو ہماری خطائیں نام اعمال میں باقی رہتی۔ اب اس کی برکت یہ ہے کہ دولت ایمان کی وجہ سے نیکی مقبول ہوتی ہے، اور یہ مقبول نیکی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بڑا بہترین ہے، اس کو یاد رکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی خطا یا گناہ ہو جائے، اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لو
تو یہ نیک عمل اس گناہ اور خطا کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے کہ اگر تم کلمہ ہی نہیں پڑھو گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی نہیں کرو گے، یعنی وحدانیت کو ماننا اقرار کرنا مراد ہے، انہیں زبان سے خالی کلمہ تو منافق بھی پڑھتا تھا، اگر تم یہ دل سے اس کلمے کی تصدیق نہیں کرو گے، اس کو تم مانو گے نہیں، تو پھر یہ تو اصل ہے، پھر تمہارا کوئی نیک عمل مقبول کیسے ہوگا؟ خلاصہ کلام پھر یہی ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی خطا ہو جائے، انسان اس کے بعد کلمہ پاک پڑھ لے، اس کے کفارے کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں چلو جی اب تو ایک ہاتھ میں آ گیا، گناہ کریں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، مٹ جائے گا، تو یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی جو فضیلتیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، اس کا مقصد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں پر دلیر کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو مایوسی سے باہر نکالنا ہے کہ بعض اوقات انسان خطا کرنے کے بعد مایوسی کی طرف بڑھ جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ دیکھ تو نے پہلے 10 دفعہ توبہ کی تھی، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، اب تو بخشے نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ اس وقت پھر اس قسم کی احادیث ڈھارس دیتی ہیں کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، ہم خطا کے پتلے ہیں، واقعی ہم نادم ہیں، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اقرار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے اس خطا اور گناہ کا کفارہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ اگر میں اس گناہ کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہوں، کلمہ پاک 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار، تو انشاءاللہ میرا وہ گناہ مٹ جائے گا۔ تو پھر انسان مایوسی سے پھر امید کی طرف آئے گا۔ اس لیے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، نہ یہ کہ گناہ پر دلیر کرنا معاذ اللہ مقصود ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ مغفرت کا مطلب سابقہ گناہوں کی بخشش، یہ مغفرت کا مفہوم ہے، اور پھر اجر کبیر، بڑا اجر، بڑا بدلہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرمائے گا، ایک تو اس کو سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور دوسرا اس کو بڑا اجر بھی دیا جائے گا۔ تو ہم مومن ہیں، ہمارے لیے بہت چانسز ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں خطائیں، گناہیں، بدنگاہی ہو گئی، بری بات سن لی، بری بات کر لی، غلط منصوبے بنا لیے، غلط باتیں سوچی، غلط افعال کر بیٹھے، تو ہمارے لیے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن کافر اگر حالت کفر پہ رہے، اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کا گناہ مٹایا جائے۔ نیک عمل کا بدلہ ہو سکتا ہے دنیا میں اچھا دے دیا جائے، دنیا میں ہی، آخرت میں تو بالکل نہیں ہوگا، اور گناہ اس کے بالکل باقی رہیں گے اور آخرت پہ جا کر وہ برباد ہو جائے گا۔ سورہ بینہ آیت نمبر 7 اور 8 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سے سب سے بہترین ہیں، سب سے بہتر، سب سے بہترین ہے۔ تو جس کی مدح خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا، آپ خود سوچئے کتنا بڑا کمال ہے۔ اگر آپ 10 آدمی بیٹھے اور کوئی آپ سے بولے ماشاءاللہ یہ ہیں بھائی، ماشاءاللہ سب سے بہتر ہی ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں، چودھری صاحب بن جاتے ہیں 2 منٹ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے خود اللہ یہ کلام فرمائے کہ یہ مخلوق میں سے سب سے بہترین ہے، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک جنات عدن، باقی رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک، یہ انعام اس شخص کے لیے ہوگا، لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن ہونا شرط، پھر آدمی نیک عمل کرے، خوف خدا رکھے، تو اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور اس کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ یہ سب دولت ایمان کے فائدے ہیں، یہ مومن ہونے کے فائدے ہیں، مسلمان ہونے کے فائدے ہیں۔ تو ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہمیں سن رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ نے دیا کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر پہ نگاہ دوڑاتے ہیں سامان تھوڑا سا ہے، گھر کے بجائے ذرا اپنی ذات پر ایک نگاہ دوڑا کر دیکھیں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ آپ نے تو ایسی نعمت پالی ہے جس کے بدلے میں جنت ملے گی، تو آپ کے پاس تو بڑی قیمتی دولت ہے، دولت ایمان، اس کی حفاظت کریں، اس کی قدر کریں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔
سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم یا وقت عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی میں ہیں، سوائے مومنین کے۔ مومنوں کو باہر نکالا، نیک عمل کرنے والوں کو باہر نکالا۔ معلوم ہوا کہ دولت ایمان کی برکت سے ہم خسارے سے محفوظ ہیں، تو جس کے پاس دولت ایمان نہیں وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے، یعنی کفر سے اور خسارے میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے دولت ایمان دی، اس پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب کفر کا نقصان، اس میں ہم دیکھیں سارے کافروں کا ذکر کریں گے، منافق، مرتد اور کافر اصلی، مجاہر، جتنے بھی سب کے سب کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں کفر کا نقصان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب آپ تقابل تو کریں ذرا، آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، ایک مسلمان کتنا قیمتی انسان ہے، ایک مومن کتنا قیمتی ہے، کہ پہلے اللہ نے اس کے لیے بیان فرمایا تھا کہ میں اس کا ولی ہوں، یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کے شیطان اس کے دوست ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تبصرہ اور کلام، اور پچھلی مرتبہ جو آخری ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وَمَن یکفر بالایمان، اور جس نے ایمان لانے کا انکار کیا، فقد حبط عملہ، تو بے شک اس کا عمل برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم نے اس سے پہلے جو پچھلے پروگرام میں اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ جو اپنے دین سے، تم میں سے اپنے دین میں سے پھر جاتا ہے، پھر وہ مر گیا اس حال میں کہ کافر ہے، یعنی کفر کی حالت میں مر گیا، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا، اور یہاں پر مطلقاً کافر کے بارے میں ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا، ایمان کا انکار کیا، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف مرتد کے اعمال ہی برباد نہیں ہوتے، اگر کوئی بھی غیر مسلم ہے، وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اس پر اخروی انعام مرتب نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، یعنی توفیق دے دے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں اور یہ پاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا میں کیے گئے ظاہری طور پر جو نیک عمل ہیں ان کے بدلے میں اس کو نجات دے دے آخرت میں اور جنت میں پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اس کا تو عمل برباد ہو جائے گا۔ اگر کچھ دنیا میں بدلہ دینے سے رہ بھی گیا تو برباد، ورنہ آخرت کے حساب سے تو کوئی نتیجہ مرتب ہو ہی نہیں سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح اعلان فرما دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ عذاب دے اللہ تبارک و تعالی منافقین مردوں، منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ رجوع فرمائے اللہ تعالیٰ مومنین پر اور مومنات پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین مومنات کی طرف رجوع فرمائے گا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اگر ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو دوبارہ اپنی بارگاہ میں مقبول ہونے کے چانسز ان کو دیے جائیں گے، امکانات پیدا کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ لیکن جو منافق مرد ہوگا، منافق عورت، مشرک مرد، مشرک عورت، ان کی بخشش نہیں بلکہ ان پر عذاب ہوگا۔
سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی منافقین اور تمام کفار کو جتنے بھی ہیں انہیں جمع کرنے والا ہے جہنم میں، یعنی ارادہ اللہ کا ظاہر ہے اور ایسا ضرور ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بدلتا نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کے لیے کوئی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، جو فرما دیا ویسا ہی ہوگا، اس میں شبہ کرنا کہ شاید ایسا نہ ہو، شاید اللہ تعالیٰ بعد میں اپنا فیصلہ بدل دے، یہ تک حرام ہے سوچنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ کرنے کے بعد پھر نہیں سوچتا، یعنی سوچ کا تو تصور ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا تو ارادہ ہوتا ہے، سوچ تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ایک عام محاورے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ایک فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں، اس کا ہر فیصلہ ہم اس کا وقت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ سیکنڈ کی کروڑوں کو کون سے کروڑ میں حصے میں ہوتا ہے ایک دم ارادہ، اور فوراً وہ بالکل 100% کریکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہوتا، اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایک دفعہ جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے پھر وہ فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ تو جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تمام منافقین اور کفار کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع فرمائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے وعدہ کر لیا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہیا حسبہم، وہ آگ انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سب پر لعنت فرمائی، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تو دیکھیے اس میں تو اللہ نے وعدہ فرما لیا، ایک تو ہے کہ مطلب واضح طور ایک اقرار ہے، اقرار بھی خیر وعدہ ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ عام طور پہ بات کرنا بھئی ایسا میں کروں گا، اور ایک ہے کہ باقاعدہ عہد کر لیا جائے، وعدہ کر لیا جائے، اس کی پختگی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے منافقوں سے، منافقات سے اور کفار سے، اس میں سب غیر مسلم آ جاتے ہیں، جتنی ہم نے اقسام عرض کی تھی سب کے سب اس میں شامل ہوں گے، ان سب سے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ ان کو کافی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پہ پڑے گی، لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ، اور جب آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لعنت بھی دائمی ہوگی، اور جب لعنت دائمی ہوگی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے، اور جو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوا وہ کبھی پھر نعمت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا ہی فیصلے کا مقام ہے، یہاں فیصلہ کر لیا تو ہو گیا، ورنہ اگر اسی حالت میں مر گیا کوئی شخص اور جہنم میں چلا گیا تو بہت سخت برا انجام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مطلب رحمت سے دور کر دیا جانا، اور فرشتوں یا انسان کی طرف جب لعنت کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے لعنت کی، انسانوں نے لعنت کی، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری کی دعا کرنا، اے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن حالت زندگی میں اس نے تائب ہو کر، احساس کر کے، شعور حاصل کر کے توبہ کی سعادت حاصل کر لی، اور اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، حالت کفر میں نہیں مرا، اس کے لیے نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن جو حالت کفر میں رہا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ لعنت کا مستحق ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کفر کی طرف لوٹ گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اعتبار سے اور آگے بڑھ گئے، تو لم یکن اللہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں لیغفر لہم کہ وہ ان کی مغفرت فرما دے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ اللہ کے لیے کی شان کے لائق ہے کہ ان کو کسی صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بدبختی سے کفر اختیار کرے گا، پہلے مسلمان ہوا، پھر وہ مرتد ہو گیا، پھر بالفرض ایمان لے آیا، پھر مرتد ہو گیا اور پھر اسی پہ قائم رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر مغفرت کے دروازے بند کر دیے ہیں اور اسے کبھی بھی ہدایت پھر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ جو کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بہت بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، واولئک ھم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے توبہ کا کوئی چانس نہیں، مغفرت کا کوئی چانس نہیں۔ ورنہ زندگی میں تو ہو سکتی ہے، کفر میں بہت سے لوگ بہت آگے بڑھے، لیکن توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ ایسا ہر کافر کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہاں مراد وہی ہے کہ وہ شخص مطلب بہت آگے بڑھ گیا کفر میں اور پھر اسی حالت میں مرا، تو پھر اس کے جیسے گھر والے بالفرض اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، مسلمان نہیں کافر ہی کر رہے ہیں، اور اس کی نجات کے لیے کچھ اچھے عمل کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ایک اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائیں، وکفروا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جس کے نقصان اٹھانے کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے، اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ اگر ایک ماہر کاروباری بزنس مین، آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور وہ آ کے یہ کہہ دے کہ اس میں تم لاس اٹھاؤ گے، دیکھ لینا، اور کہیں کے نہیں رہو گے، اس کی بات بڑی اتھینٹک آپ مانیں گے، مستند بات ہوگی، اس کی بات دل میں خوف پیدا کرے گی، ڈر پیدا کرے گی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رائے کی پختگی رکھتا ہے، اس فیلڈ کا آدمی ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ صحیح کہہ رہا ہوگا، تو ضرور دل میں خوف پیدا ہوگا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جس چیز کی خبر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہو، اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہیں، اس لیے توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اسلام پر غور و تفکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 86 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ یہ بھی خبر دے دی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، کہ اگر بے شک ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں، آخرت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تمام چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اسی کی مثل اور بھی ہو، یعنی جیسے دو دفعہ دو زمینیں جمع ہو جائیں، پوری دو دنیایں بن جائیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ یہ کیوں جمع ہو جائیں؟ تاکہ وہ فدیے کے طور پر دے دے ان کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، یعنی گویا کہ کافر کو دو دنیایں مل جائیں، وہ کہے اللہ تعالیٰ یہ تو لے لے اور میرا عذاب ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما تقبل منہم، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محتاج ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی بھی چیز سے اثر قبول کرنے سے بے نیاز ہے۔ ہم اثر قبول کرتے ہیں، کسی کو غمگین دیکھتے ہیں ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی ہنستا نظر آتا ہے ہمارا چہرہ بھی کھل جاتا ہے، کوئی خوشی میں نظر آتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، کوئی ہمیں ڈانٹ دیتا ہے ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، صدمہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی کی دولت کو دیکھتے ہیں رشک اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مؤثر نہیں ہے کہ وہ اثر قبول کرے، وہ تو مؤثر ہے، وہ اپنا اثر دوسروں پہ قائم فرماتا ہے، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مادی کتنی بھی ترقی کر لے کہ اللہ تعالی سے متاثر ہوگا، اور کیا اگر وہ پوری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو جیسے ہمارے سامنے ایک بریف کیس نوٹوں کا بھر کر پیش کر دیا جائے کہ حضرت یہ لے لے اور ہمارا یہ کام کر دیں، تو شاید ہماری آنکھوں میں چمک آ جائے گی کہ یار 100 کے 1000 کے نوٹ ہیں،
چلو کام کر دینا چاہیے. 5,000 کی گڈیاں اگر بنی ہوں گی تو اور زیادہ آنکھیں پھٹ جائیں گی. تو یہ ہم اثر قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے, پوری کائنات کے خزانے اس کے دستے قدرت میں, جس کو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے جب چاہے عطا فرمائے, کون روک سکتا ہے؟ تو وہ اس کو متاثر ہوتا سمجھنا یہ بے وقوفی کی بات ہے, بالکل نادانی کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں شاید ہماری عبادت سے متاثر ہو جائے گا, شاید ہمارے کسی ہدیے تحفے سے, ہمارے صدقات سے اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو جائے گا. خوش ہونے کا الگ بات ہے, اور متاثر ہونا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مروب متاثر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بے نیازی کو ظاہر فرمایا کہ اگر کافر بروز قیامت 2 دنیائیں اس کو مل جائیں اور وہ بھی پیش کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. اس میں ایک اپنی بے نیازی کی طرف اشارہ ہے, دوسرے کفر کی شدید ترین قباحت کو بیان فرمایا کہ یہ کفر اللہ تعالیٰ کے غضب کو اتنا بھڑکا دے گا, اتنا زیادہ بڑھا دے گا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عذاب کے علاوہ اس شخص کے لیے کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوگا. ایک مزید آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا, سوف نصلیہم نارا, ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے, کلما نضجت جلودہم, جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی, بدلناہم جلودا غیرہا, تو ہم ان کی کھالوں کو اس کھال کے علاوہ دوسری کھال سے بدل دیں گے, لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کو چکھیں, ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے, یعنی سب پر غالب ہے, حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بیان فرمایا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں, ایمان نہیں لاتے, اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, آیات کا انکار کرتے ہیں, ان کا عذاب بڑا شدید ہوگا. یہاں دنیا کے اندر ہی تھوڑا سا عام آگ, چولہے کی آگ میں ہاتھ چلا جاتا ہے, جھلس جاتی ہے فوراً, اور کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی دوائی وغیرہ لگائیں ٹھنڈی, تب کچھ دیر میں جا کے ٹھنڈک ہوتی ہے اور پھر دیر میں وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ گرم ہے, اور پھر وہ جلائے گی کھال کو, اور وہ صحیح کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم کھال بدل جائے گی. کتنی اذیت ہوگی, پورے جسم کو ایک دم آگ میں بھڑکا دیا جائے اور جھلس جائے پورا, کتنی شدید عذاب, پھر ٹھیک, پھر عذاب, پھر ٹھیک, پھر عذاب, پھر ٹھیک, پھر عذاب, پھر ٹھیک, دائمی طور پہ عذاب ہوتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دفعہ ہو کر ختم ہو جائے. جیسے کلاس کے اندر کبھی ٹیچر پکڑ لیتا ہے بچوں کو, تو بچے کہتے ہیں چلو یہ سزا ہوگی, اس کے بعد کم از کم راحت تو ملے گی. خوف بہت ہوتا ہے, لیکن جب مار پڑ جاتی ہے, خصوصاً جس کو پڑ گئے ڈنڈے وغیرہ, کان کھینچ دیا, تھپڑ مار دیا, جہاں اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے, تو اس کے بعد اس کو ایک راحت سی ملتی ہے کہ چلو مصیبت آئی تھی, بڑا خوف تھا, ٹل گئی نا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ خوشی ہوتا ہے, ایک راحت اور سکون کا سامان فراہم کرتا ہے. لیکن کافر کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے. ایک تو ابھی سے جب میدان معاشر میں پہنچیں, بلکہ جب قبر میں ہی ہوں گے تو خوف کیا ہوگا ہمارا, اور وہاں پہ عذاب کا سلسلہ شروع. اور اس کے بعد یہ اطمینان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا, یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے. یہ ہوگی ان کی امید, جیسے صحیح حدیثوں میں ہے کہ یہ بڑی امید سے داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ تم ہماری نجات کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دو. تو کئی 1000 برس کے بعد ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اب اسی میں ہمیشہ رہو گے, بالکل کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں, تم یہاں کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. اس وقت پھر یہ بالکل مایوس ہو جائیں گے. تو یعنی یہ امیدیں تو ہوں گی, لیکن بہرحال وہ امید ایسی نہیں ہوگی کہ ڈھارس پہنچائے کہ پے در پہ عذاب ان کے سوچ کے تسلسل کو توڑتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے, آمین. ایک مزید آپ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے کفر کا اظہار کرتا ہے, اور ہم اس کے کفر کو سن کر ہنس پڑتے ہیں, راضی رہتے ہیں, گرفت نہیں کرتے, دل میں کوئی برا محسوس نہیں کرتے, یا تائید کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں ان تمام صورتوں میں اگر اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے, مثلا ہنسی مذاق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا اور ہم بھی ہنس پڑے اس کے اوپر, اس کا ساتھ دے دیا, تو یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ یہ شخص بھی دار اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا. لہذا اگر کوئی کسی کے کفر پر راضی ہو جائے تو یہ مطلب کفر کو سن کر ہنس پڑے تو یہ رضا کی علامت ہے, تو ایسا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہوگا. چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ من تکلم بکلمۃ الکفر وضحک بہ غیرہ تو کفرا. یہ کہتے ہیں کہ من تکلم بکلمۃ الکفر, جس نے کسی کلمہ کفر کا تکلم کیا, وضحک بہ غیرہ, اور اس کلمہ کفر پر اس کا دوسرا جو شخص تھا غیر تھا وہ ہنس پڑا,
تو کفرا یہ دونوں کافر ہو جائیں گے۔ تو کیوں وہ کب ہوگا؟ جب صریح کفر ہوگا، اور کفر غیر اتفاقی کے اندر، یہ کفر غیر صریح کے اندر ہوگا تو ہم احتیاطاً ان کو حکم دیں گے کہ آپ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ تَكَلَّمَ مُذَكِّرٌ، اسی طرح اگر کوئی مذکر یعنی ذکر کرنے والا، کوئی وعظ کہنے والا کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، وَقَبِلَ الْقَوْمِ، اور جو بیٹھی ہوئی سامنے قوم ہے اس نے اس کفر کو ایسے کیسے قبول کر لیا، قبل القوم ذالک، اور قوم نے بھی اس کفر کو قبول کر لیا، کفروا، تو سب کے سب کافر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے بیان کیا اور اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی کر دی، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ خاموش رہے تو ان کا خاموش رہنا اس کا مطلب ہے، یا راضی رہے اور اس پر ہنس پڑے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی گستاخی پر راضی ہیں، تو ان کے بارے میں حکم کفر دیا جائے گا۔ تو یہ اعلام بقواطع الاسلام میں یہ کی عبارت ہے، اور اسی طرح شریف کے اکبر کی عبارات ان کی سب یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسان اگر کسی کی بات سن کر، کفریہ بات سن کر ہنس پڑتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ تو اچھی طریقے سے توجہ رکھنی چاہیے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور ضروریات دین کے علاوہ چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض عین تو نہیں لیکن اچھا بہتر ہے۔ تو اس لیے اب اگلا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کیا گیا اور ہم اس پر ہنس پڑے اور یا اس کو تائید کر دی اس کی، اور بعد میں ہم کہتے ہیں ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اس کا علم سیکھنا فرض تھا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا ایسا تھا کفر اس نے کہا کہ جو ضروریات دین میں شامل نہیں ہوتا، یا ان بنیادی تعلیمات کے انکار پر وہ مشتمل نہیں ہے کہ جن بنیادی تعلیمات کو ماننے پر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، نہ مانے تو اسلام سے باہر نکل آتا ہے، اگر ایسی کوئی بات بولی اور اب کہتا ہے جی مجھے علم نہیں تھا، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور یہ کفر اتفاقی نہیں ہوگا، کفر اختلافی ہوگا۔ چل رہی تھی کہ اذان جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کی بنیادی علامات میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی شخص اذان دے رہا ہوگا تو ہم ضرور اسے مسلمان کہتے ہیں، اور یہی اس کے شاعر اسلام میں سے ہونے کی علامت ہے کہ جب اس علامت کو دیکھا جاتا ہے تو انسان جس چیز کی وہ علامت ہے اس چیز کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے۔ لہذا اسلام کی علامت ہے تو اذان سن کر فوراً ہم کہیں گے یہاں کوئی مسلمانوں کی بستی ہے، اگر دور سے آواز آ رہی ہے کسی بستی میں سے ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے مسلمانوں کی آبادی ہے، اسی لیے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو اذان ایک شاعر اسلام میں سے ہے، اگر کوئی اس کا مذاق اڑا دے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا ہے۔ لہذا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ مؤذن اذان دے رہا تھا، تو شخص نے اس نے جب کہا کہ حی علی الصلاۃ، تو اس نے کہا، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ کہہ رہا ہے بھیا لٹ چلا، ڈنڈا چلا۔ تو اب یہ اس قسم کے جملے نوجوان بعض اوقات ہنسی مذاق میں کہہ دیا کرتے ہیں، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذان سے استہزاء ضرور کفر ہے، یعنی لازم یہ کفر ہوتا ہے اذان کا مذاق کرنا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس شخص کا مقصود اذان سے ہی استہزاء کرنا تھا تو بلا شبہ کافر ہو گیا، یعنی خاص اذان کے مذاق اڑانا مقصود ہے تو کافر ہوگا۔ اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر یہ مسلمان ہو جائے اور عورت اس سے دوبارہ نکاح کرے تب ان کے درمیان تعلق قائم کرنا جائز ہوگا، ورنہ زنا ہوگا۔ اور اگر عورت بغیر اسلام و نکاح کے اس سے قریب ہونے پر راضی رہی تو وہ بھی زنا میں مبتلا شمار کی جائے گی۔ اور فرماتے اگر اذان سے استہزاء کرنا مقصود نہیں ہے، مذاق اذان کا اڑانا مقصود نہیں ہے، بلکہ خاص اس مؤذن کا مذاق اڑانا مقصود ہے اس وجہ سے کہ وہ غلط پڑھ رہا تھا، تو ایسی حالت میں زید کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم ضرور ہوگا۔ تو دیکھیے دونوں چیزیں واضح کر دیں کہ اذان شاعر اسلام میں سے، اس کا مذاق اڑانا تو انسان کو صریح کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اگر مؤذن کا مذاق اڑانا مقصود ہے اس کے غلط وغیرہ پڑھنے کی بنا پر، تب بھی چونکہ مؤذن کے واسطے سے اذان کا مذاق اڑانا تو ثابت ہو رہا ہے لیکن صراحتاً نہیں ہو رہا، قصداً نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو رعایت دیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ چونکہ ریش مبارکہ داڑھی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ رہی ہے، بلکہ سنت واجبہ ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے، لہذا داڑھی کا مذاق اڑانا بھی فقہا نے
کفر لکھا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے میں ایک فتاوی رضویہ سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سے داڑھی کے بارے میں کسی نے استہزاء کیا تھا، مذاق کیا تھا، اس کا حکم معلوم کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ داڑھی کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کرنا ضرور کفر ہے، زید کا ایمان زائل اور نکاح باطل ہو گیا۔ یعنی کسی نے پوچھا تھا جی زید نے داڑھی کا مذاق اڑایا، تو فرمایا زید کا ایمان بھی گیا اور نکاح باطل ہو گیا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ زید کو اصل میں داڑھی کے بارے میں علم نہیں تھا، اس نے برائے جہالت ایسی کوئی بات بولی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اور جہالت کا عذر بالکل غلط اور ناقابل قبول ہے کہ یہ شخص نہ کسی دور دراز پہاڑ کا رہنے والا ہے، نہ ابھی تازہ غیر مسلم سے مسلمان ہوا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے، اس کو معلوم ہی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اور شاعر اسلام سے استہزاء اصل میں اسلام سے مذاق کرنا ہے، استہزاء ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ اس کو پتہ نہ ہو کہ شاید اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا علم نہ ہونا اس کو کفر سے نہیں بچائے گا۔ تو بڑی نفیس بات بیان فرمائی کہ داڑھی ایک معروف اور مشہور چیز ہے، مسلمانوں میں رائج چیز ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان بالکل جنگلوں کے اندر رہتا تھا، وہ شہر کے اندر آیا تو اس کو داڑھی کے بارے میں علم ہی نہ ہو۔ جو شروع سے مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ داڑھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، لہٰذا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کو داڑھی کا مذاق اڑائے تو اس سے اسلام پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ تو داڑھی کو گندی چیزوں سے تشبیہ دے دینا بعض اوقات، یا مطلب اس سے اظہار نفرت کرنا، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے جتنی احتیاط کریں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کسی بھی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو درست قرار دے دینا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریفات مختلف بیان کی گئی ہیں۔ جیسے ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ فرض کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، فرض کو چھوڑ دینا، اور واجب کا ترک کر دینا گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس پر قرآن یا حدیث میں کوئی آخرت کی سزا مقرر کر دی گئی ہو، آخرت کا عذاب مقرر کر دیا گیا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر دنیا ایسا کوئی گناہ ہے کہ دنیا میں اس کی سزا شریعت کی طرف سے مقرر کی گئی ہو، جس کو حد کہتے ہیں، جیسے چوری پر ہاتھ کاٹنا، شراب پینے پر کوڑے لگانا، زنا کرنے پر رجم کرنا یا کوڑے مارنا، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی گناہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر قرآن یا حدیث سے کسی گناہ کبیرہ کا ثبوت ہو جائے اور پھر کوئی کہے کہ یہ بالکل درست ہے، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج متصور ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کو اچھا کہنا کہ میں نے اچھا کیا ہے، ایک ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ کو درست کہنا کہ یہ صحیح ہے، ایک ہے کہ گناہ کیا تو بہت اچھا کیا ہے میں نے، کہ اس کو غلط تو تصور کرتا ہے کہ گناہ تو ہے، لیکن اس کو اپنے حق میں اچھا کہتا ہے۔ دونوں صورتیں بڑی خطرناک ہیں اور ان میں حکم کفر متوجہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے جھوٹ کے بارے میں یوں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یعنی یہ تو بالکل صحیح ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں ارے بھائی رشوت لے لی، کون سا برا کر دیا آج کل سب حرام حلال جائز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح بول دیا کرتے ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا، یعنی جھوٹ بولنا جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو کافی ہے، لیکن آگے اس کا یہ کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، فرماتے ہیں یہ صریح کفر ہے، صریح کفر اتفاقی۔ اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو بعد قبول اسلام دوبارہ نکاح کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ظالم ہے اس سے آدمی گھبراتا ہے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کے اندیشے کی وجہ سے، یا کوئی بھیانک صورت والا ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے، یا کوئی اس کے بیماری وغیرہ اس کے اندر ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام علائشوں سے، سب چیزوں سے ہمارے ذات سے پاک و صاف ہے، اور وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ماں ہزار ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو خود اس کی ذات سے ڈر کیسا؟ تو حقیقتاً جہاں اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گرفت سے ڈرو، میرے غضب سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صراحتاً
نافرمانی کر رہا ہے اور عمل کے انکار کے ذریعے کر رہا ہے۔ ایک ہے کہ عمل کے ذریعے کرنا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، ایک آدمی سستی کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی حکم نہ ماننا ہے، لیکن یہ کوئی اس حکم کا انکار نہیں ہے، حکم کو مان رہا ہے کہ ہاں یہ حکم تو ہے نماز کا، میں مانتا ہوں فرض ہے نماز، لیکن کوتاہی کر رہا ہے۔ اور ایک شخص ایسا جو کہے کہ میں نماز کی فرضیت ہی نہیں مانتا، تو اب وہ انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ حکم کفر ہوگا۔ تو اب یہاں پر کوئی شخص اگر گناہ گار ہے تو اس کا عمل دیکھ کر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے دل میں اگر جہنم کا خوف ہوتا تو یہ گناہ کیوں کرتا، اس کا مطلب یہ جہنم سے نہیں ڈرتا، تو یہ آپ نے ایک نتیجہ مرتب کیا، لیکن یہاں اس کا یہ عمل کفر نہیں کہلائے گا۔ اب اگر کوئی زبان سے لیکن کہہ دے گا کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہے جرأت مندی، اور یہاں ایک طرح سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی انکار لازم آ رہا ہے، تو اس لیے اس پہ سخت گرفت ہو سکتی ہے، لیکن غالباً اس میں بھی حکم ہے کفر اختلافی ہوگا، کفر صریحی نہیں ہوگا۔ کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم یہ کام کرو گے، اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ بغیر انشاءاللہ کے کر دوں گا۔ یا ایک نے دوسرے پہ ظلم کیا تو مظلوم نے کہا کہ خدا نے یہی مقدر کیا تھا، کوئی بات نہیں، میری قسمت میں اللہ نے یہ لکھا تھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو ظالم نے کہا کہ میں بغیر اللہ کے مقدر کیے ہوئے ایسا کرتا ہوں، تو یہ پھر کفر ہوگا۔ یعنی اس میں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ وہ شخص آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار، یا معاذ اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، اس میں سخت حکم ہوگا۔ اور جو پہلا والا مسئلہ ہے کہ میں بغیر انشاءاللہ کے کروں گا، اس میں کفر اختلافی ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تو انشاءاللہ کا معنی تک لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ تو ایک بڑی معروف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، چیزیں مقدر کی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس کا تابع رہنا بھی چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ویسے ہی ہوگا، لیکن ہمارے اپنی کوتاہی، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمیں گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم اس لکھے ہوئے کے بارے میں کہیں جی چونکہ اللہ نے لکھ دیا تو میں نے ایسا کر دیا، یہ ہم نے تقدیر کے مسئلے میں آپ کو واضح طور پہ تفصیل سے بتایا تھا۔ تو لہٰذا ایسے شخص کی گرفت ضرور ہوگی اور سخت گرفت ہوگی، کیونکہ اس نے مسئلہ تقدیر میں صراحتاً انکار کا سا کلام کیا ہے، تو اس میں سخت گرفت کے امکانات ہیں۔ کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے کتنی نعمت عطا فرمائی اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور تو مجھے اس قدر رنج و تکلیف میں رکھتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو فقہا نے فرمایا کہ ایسا کہنا بھی کفر ہے، لیکن غالباً یہ کفر اختلافی ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ کفر اختلافی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو بے انصاف تصور نہیں کرتا، بلکہ اس وجہ سے اس کو چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے اگر کہا تو گنجائش نکلے گی، لیکن اگر اس کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو معاذ اللہ غیر عادل اور انصاف نہ کرنے والا ہی تصور کر کے یہ بات بول رہا ہے، تو پھر کفر صریح ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یا معاذ اللہ ان کو بے حیائی اور فحش چیز کی طرف منسوب کر دینا، یہ سب کا سب کفر ہے اور بہت سخت حکم ہے اس میں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر و مرتد ہوگا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو واقعات ہیں اکثر یہ ان صحابہ سے ہم تک پہنچے کہ جو پہلے یا تو یہود سے تعلق رکھتے تھے، یہودی مذہب سے، پھر مسلمان ہوئے تھے، یا یہودیوں کی صحبت میں بہت زیادہ رہتے تھے، ان سے اسرائیلی روایات لی تھی، اور ان اسرائیلی روایات میں یعنی جو بنی اسرائیل میں روایات چلتی تھی انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ جب یہ مسلمانوں کے درمیان عام ہوئی تو اس میں پھر حکم شرعی رکھا گیا کہ جن اسرائیلی روایات کے مضامین ہمارے قرآن و حدیث کے مضامین کے موافق ہوں گے ہم انہیں قبول کریں گے، کیونکہ ان کا انکار تو پھر قرآن و حدیث کا انکار ہو جائے گا، اور جو نہ مخالف ہے نہ موافق اس میں ہم خاموش رہیں گے، اور جو بالکل صراحتاً مخالف ہیں اس کا انکار کیا جائے گا۔ ان کو بیان کرنا، ان پہ اعتقاد رکھنا حرام، گناہ کبیرہ اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ تو ان اسرائیلی روایات میں بعض بڑی رتب و یابس پر مشتمل ہیں اور غلط قسم کے واقعات پر کہ نبیوں کی طرف غلط کاموں کی، دھوکے کی، قتل کی، جھوٹ کی نسبت، معاذ اللہ زنا تک کی نسبتیں اس میں کر دی گئی ہیں۔ تو ہم کوئی ایسی روایت کو بیان کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ نبیوں سے ایسا ہو سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے بنی اسرائیلی روایات اگر مستند ذرائع سے آپ کے پاس آئیں
جیسے بخاری کے اندر ہیں، مسلم کے اندر ہیں تو بیان کر دیں، ورنہ اجتناب کریں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخری نبی تصور نہ کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگائے، کوئی بھی عیب کی نسبت آپ کی طرف کر دے، حتیٰ کہ آپ کے منہ مبارک کی تحقیر کرے، آپ کے لباس مبارکہ کو گندا یا میلا بتائے، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کو برا بھلا کہے، ان کو بڑا کہے، فرماتے ہیں یہ سب کفر ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، اور صریح کفر ہوگا کہ نبی کریم کے شان میں گستاخی صراحتاً کفر ہے۔ بلکہ اگر کسی کے کہنے پر کہ کسی نے یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، آپ تناول فرماتے تھے، اور وہ کہے کہ مجھے پسند نہیں جواب میں، تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگر تو وہ اس لیے پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے کہ چونکہ نبی کریم نے استعمال کیا اس لیے مجھے ناپسند ہے، تو پھر تو وہ کافر ہوگا، صریح کفر ہے کہ نبی کریم سے ایک بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ بحیثیت سنت کے وہ کہتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن طبیعت کے موافق نہیں ہے، میری طبیعت کو پسند نہیں ہے، تو اب اس صورت میں بعض نے اب بھی اس کو کفر لکھا لیکن کفر اختلافی لکھا، تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جس چیز کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں، تناول فرمائیں، اس کی توہین تحقیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اصل میں کفر صریح جو ثابت ہوگا اس صورت میں کدو والے مسئلے میں اسی وقت ہوگا کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کہ آپ کو چونکہ پسند تھا اس لیے مجھے ناپسند ہے، تو پھر یہ ہم کفر کہیں گے، ورنہ احتیاطی کرنی چاہیے۔ جو ہی کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ تو ادب کے خلاف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ نبی کریم کوئی بے ادبی کا کام کریں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی موجودہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فعل کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کو شاید وہ عمل سمجھ میں نہ آئے، پسند نہ آئے، اور وہ کوئی نازیبہ کلمہ کہہ کے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دیں اور وہ رک جائے، تو یہ ایک حکمت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سینکڑوں مقامات پر ہم حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں پہ جوش جذبے کو دبا لیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات کہ کھل کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ سامنے والے کوئی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کم علم قسم کے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں، وہ تنقید کر دیتے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے اندر مطلب اب جیسے ایک طریقہ تھا صحابہ کرام کا، وہاں گرمی بہت ہوتی تھی، دھوپ بہت زیادہ عرب کی آپ کو پتہ ہے، تو وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ پہ چکنائی لگ جاتی تھی، تو بعض اوقات اس کو اپنے پنڈلیوں سے مل دیتے تھے، وہ بھی خاص طور پہ اعرابی صحابی جو دیہاتی گاؤں کے رہنے والے ہوتے تھے، پنڈلیوں پہ مل کے چکنائی صاف کر لی، چلے گئے۔ اب وہ کیا ہے، دھوپ اتنی زیادہ چکنائی اڑ جاتی تھی، کوئی بدبو اسمیل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شادی بیاہ کی محفل میں بولے کہ جی میں تو وہ جو عمل کرتے تھے ان کے مطابق عمل کروں گا، چاول کھائے، شوربے وغیرہ میں ہاتھ گیا، چکنائی ہاتھ میں، اگر وہ راند سے صاف اپنے پنڈلیوں سے صاف کر رہا ہو اور اوپر پھر شلوار آ جائے، پینٹ آ جائے، اب خود سوچئے کہ بدبو کتنی ہوگی پیروں کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی تیز دھوپ تو نہیں ہے، اور پھر اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اور پھر دیکھنے والے جو ہیں وہ اس عمل کو کے اوپر کیا کیا مطلب اپنے تبصرے کریں گے، کن کن تاثرات کا اظہار کریں گے، کیونکہ سب لوگوں کو تو علم نہیں ہے۔ اچھا علم بھی ہے تو پھر بھی بہرحال ایک طرز زندگی بدل گیا ہے، اور وہ بھی اگر کرتے تھے تو عبادت کے قصد و ارادے سے تو نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں ایک عادتاً یہ چیز رائج تھی، تو عادت کو اپنانا کوئی لازم نہیں ہوتا، ہاں عبادت کو اپنانا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں اختیار فرمائیں جنہیں سنن الہدا کہتے ہیں، اور یہ جو عادات ہوتی ہیں انہیں سنن زوائد کہتے ہیں، تو اس لیے کس مقام پر کتنی شدت کرنی ہے، کس مقام پر کتنے اعتدال سے کام لینا ہے، یہ ایک تبلیغ دین کرنے والے کو خصوصی طور پہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور معذرت کے ساتھ یہی کہنا پڑے گا کہ خود عمل کرنے والا بیچارہ صاحب حکمت نہیں ہوتا، سامنے والوں کو جہالت کا لیبل لگانا، صرف ان کو لگا دینا اور اپنے بارے میں بے فکر ہو جانا مناسب نہیں، بلکہ اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ نے اس غلطی کا مظاہرہ کیوں کیا کہ لوگوں کو آپ نے کہنے کے اوپر مجبور کر دیا، اور بظاہر مطلب ایک ایسا عمل جو لوگوں میں رائج نہیں ہے، لازم بات ہے وہ تنفر پیدا کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو بہت ہی احسن انداز سے اور حکمت کے ساتھ اختیار کیا جائے،
کہ زمانہ بہت نازک ہے، اس لیے نہیں کہ وہ طریقے معاذ اللہ اچھے نہیں ہیں، وہ بڑے پیارے طریقے ہیں ہمارے نبی کریم کے، ہر طریقہ بہت پیارا ہے، اور چاہے لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے طریقہ تو پیارا ہی رہے گا، لیکن بہرحال اس لیے تاکہ لوگ معاذ اللہ کسی کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو پہلے احسن طریقے سے اپنی دیگر کوششوں سے اور تعلیمات کے ذریعے ان کے دل میں سنت کی محبت، عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جائے، جب ذہن بن جائے تو پھر اعلانیہ طور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، ویسے احتیاط کرنا ہی لازم ہوگا۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ جیسے داڑھی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، امامہ پہننا سنت کریمہ ہے، ان کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں الٹے سیدھے جملے بولے تو اس کا بھی، یا ان کی توہین کی، تو اس کے اوپر بھی علماء نے یہ فرمایا کہ یہ کفر ثابت ہوگا، کیونکہ نبی کریم سے ان کو نسبت ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر نبی کریم کی سنت کے قصد و ارادے سے کہ میں سنت نبوی کی توہین کر رہا ہوں تو پھر تو کفر صریح ثابت ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مثلا کسی شخص کی داڑھی دیکھی، بے ترتیب داڑھی ہے، لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عجیب و غریب اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا، اس وجہ سے وہ داڑھی کے اوپر کوئی جملے بولتا ہے، تو حقیقتاً وہ داڑھی پہ نہیں کہہ رہا بلکہ اس شخص کے ایک غلط طرز عمل کو اختیار کرنے کے اوپر اس کا تبصرہ ہے، پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے اور احتیاط کریں گے، اور لیکن اس کو سمجھائیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سنت کی توہین مقصود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مقصود ہو کسی مقام پر، تو کفر صریح ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی پہلو اس میں نکلتے ہیں اور وہ صحیح تعویل پیش کر سکتا ہے، جس سے میں نے داڑھی والے مسئلے کی آپ کو ایک مثال دی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرج سے مراد یہ کہ پھر کفر ثابت نہیں ہوا۔ دشمن کو دیکھ کر یہ کہنا کہ او ہو ملک الموت آ گیا، بھائی یہ کہاں موت کا فرشتہ آ گیا، تو یہ اس طرح کے محاورے کہنا اور مسخرہ پن کرنا یہ کفر لکھا ہے، کیونکہ اس پہ فرشتے کی توہین ہے۔ لازم بات ہے ایک شخص کو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوئی تو ملک الموت آ گیا، تو اس شخص کی کسی بری صفت کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے، کسی بھی نیک پرہیزگار کو دیکھ کر تو کوئی بھی نہیں کہتا جی ملک الموت آ گیا، کسی کو کوئی خطرناک قسم کا آدمی ہوتا ہے، کوئی ڈینجر قسم کا آدمی ہے، تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ موت کا فرشتہ کہاں سے آ گیا، یا مذاق میں کہیں گے۔ اور فرشتوں کسی آپ نے برائی کی وجہ سے کسی شخص کو کہا ہے ملک الموت، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتے میں برائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ نے مذاق کیا ہے، تو پھر مذاق میں فرشتوں کے ناموں کا استعمال اور فرشتوں کا ذکر یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیات بے موقع پڑھ دی جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب اپنے پاس سے معنی مفہوم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکال کے بتا دیا، تو اس قسم کا اگر آیات کا مذاق اڑایا تو یہ بھی کفر ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح کسی بھی فرشتے کو جو عیب لگائے، توہین کرے، خصوصاً جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، ان کو خصوصاً کسی عیب کی طرف منسوب کرنا سخت جرم ہے، کہ اگر کسی شخص نے قرآن کی کسی آیت کو عیب لگایا یا اس کی توہین کی یا اس کے ساتھ کوئی مسخرہ پن کیا، مذاق، ہنسی ٹھٹا کیا، جسے بعض لوگ غیر محل میں کہیں جہاں ایسی آیات پڑھنی نہیں چاہیے وہاں پر بطور دلیل ہنسی مذاق ہنسانے کے لیے آیات پڑھ دیتے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی عام آدمی کا کلام نہیں۔ اگر آپ ہی کی کسی جملے کو لے کر اور ایک محفل کے اندر اس کو مذاق کا نشانہ بنا لیا جائے، جیسے ہوتا ہے انسان کی زبان سے غلطی سے جملہ نکل جاتا ہے، اب وہ دوست وغیرہ پکڑ لیتے ہیں اسی بات کو اور اسی ایک جملے کو بار بار دہراتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹا لگاتے ہیں، تو دل آزاری ہوتی ہے، انسان کو برا محسوس ہوتا ہے کہ میری بات کا اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب آپ اتنے نازک مزاج ہیں کہ اور آپ کی طبیعت پہ یہ بات اتنی گرہ گزرتی ہے کہ میری ایک بات کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرے گی کہ اس کے کلام کا مذاق اڑایا جائے، تو اس سے پھر یہ کفر ثابت ہوگا، اور بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور آیات کو غلط مقام پر، غلط جگہ، مذاق ہنسی کے موقع پر پڑھنا یہ کفر میں مبتلا کروا دے گا۔ کسی نے نماز پڑھنے کو کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں، اس نے جواب دیا کہ بھئی نماز پڑھتا تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جیسے ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ ہم نتائج کی تمنا میں نمازیں ادا کرتے ہیں، امتحان میں پاس ہونا ہے، نماز پڑھ لی، نمازیں شروع کر دیں گے، امتحان ہو رہے ہیں جی، اچھا
نوکری نہیں مل رہی، نمازیں شروع کر دیجیے نوکری مل جائے۔ کوئی کاروبار میں پیسے انویسٹ کیا ہے، امید ہے کہ کوئی نفع ہوگا، نمازیں شروع کر دی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں سے متاثر ہو کر ہمارے متوقع جو نتائج ہیں، جو ہماری سوچ کے مطابق نتائج ہیں، وہ ہمیں فوراً عطا فرما دے گا۔ اور جب ہماری توقع کے خلاف رزلٹ نکلتا ہے تو نماز تو گئی پھر تو چھوڑ دیتے ہیں نماز، لیکن زبان سے پھر وہ غلط قسم کے جملے جو نکالتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا، کچھ ملا ہمیں نماز پڑھ کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت برا ہے۔ تو اسی طرح کسی نے کہا کہ کسی نے کسی کو کہا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا بتاؤ، یا نماز پڑھ کے کیا کروں اور کس کے لیے پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے، یا یوں کہا کہ بہت پڑھ لیا اب دل گھبرا گیا، یا کہا بھائی ہمارے لیے تو پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ غرض اسی قسم کی بات کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو، یہ کفر ہے، اگرچہ کفر اختلافی ہی ثابت ہوگا لیکن کفر ضرور ہے۔ کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، بعد میں نہیں پڑھتا۔ اب کسی نے کہا کہ تم یہ خیال کرو نماز پوری پڑھا کرو، اس نے کہا دیکھو ایک نماز رمضان میں 70 ہوتی ہے نا، تو ہم نے پورے سال کی نمازیں رمضان میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں پر بھی چونکہ نماز کی فرضیت کا انکار مقصود نہیں، ایک ہنسی مذاق کرنا مقصود ہے، تو کفر اختلافی ثابت ہوگا، لیکن کفر ہے یہ بات بھی، کیونکہ اس میں مذاق ہے۔ اسی طرح کوئی شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، اس سے کہا کہ بھئی آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اس نے جواب میں کہا کہ روزہ تو وہ رکھے جس کو کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو، معاذ اللہ۔ یا کہتا ہے کہ جب اللہ نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکا کیوں مرے، ثم معاذ اللہ۔ اسی قسم کی اور باتیں جس سے روزے کی توہین اور تحقیر ہوتی ہو، اس کو بھی کفر قرار دیا ہے۔ تو اس میں چونکہ فرضیت کا انکار نہیں ہے تو ہم کفر اختلافی ہی ثابت کریں گے، لیکن کفر اتفاقی نہیں ہوگا۔ علم دین اور علماء کی توہین بغیر کسی سبب کے کرنا، یعنی صرف اس وجہ سے کہ یہ عالم ہے اس وجہ سے توہین کرنا، یہ بہت سخت حکم ہے اور کفر ثابت ہوگا۔ ہاں اگر وہ کسی عالم کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ رہا ہے اس کی بری حرکات کی بنا پر، پھر ٹھیک ہے کہ اب پھر بھی بہرحال اعلانیہ نہیں کرنا چاہیے، کہ عالم کی حیثیت سے حق ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اور اس بات کو ہمارے بھائی بہن بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے ہیں، کہ اگر آپ کے ماں باپ گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ باہر جا کے اعلانیہ طور پہ اپنے ماں باپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ گھر میں ہمارے ماں باپ یہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ گناہ اپنے مقام پر، لیکن ان کا ادب اور احترام اور تعظیم اپنے مقام پر۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ ہیں تو ماں باپ نا، ہاں غلط کام کر رہے ہیں مانتے ہیں، لیکن سب کے سامنے ہم کہیں گے نہیں۔ لیکن جب کوئی عالم دین کی باری آتی ہے، کوئی معظم دینی کی باری آتی ہے، تو وہاں پر اعلان جا کے کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے جا کر، اور کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اس کا مطلب ایک عالم دین ہے، ایک مفتی ہے، اس کی آپ کی نگاہ میں ماں باپ سے بھی کم اہمیت ہے، حالانکہ وہ عالم کا درجہ چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کے علم کی بنا پہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول درجہ ہوتا ہے۔ اور یہ گناہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کرنا صحیح ہے، وہ قابل گرفت ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے لیے شرعی تقاضا کیا ہے، اس کے موافق عمل کریں۔ اصلاح کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا اعلان کرنا، باہر جا کے بتانا، اپنے بڑے بھائی کی گناہ آپ بیان نہیں کرتے، اپنی اولاد گناہ کر رہی ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن عالم کا گناہ اتنا معمولی لگتا ہے، جبکہ ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بھائی کا گناہ بیان کر دیں گے، لوگ اگر بھائی سے بدظن ہو بھی گئے تو کیا نقصان۔ لیکن اگر ایک عالم دین سے لوگ بدظن ہو گئے جو اس کے گناہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے اعلان کر کے بتا دیا دوسروں کو، تو وہ اس سے اکتساب چھوڑ دیں گے، فیض حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس طریقے سے وہ علم سے محروم ہو جائیں گے جس کا سبب آپ بنے۔ یہ چوری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو یہ اس کو بھی کفر لکھا ہے، کیونکہ بسم اللہ شریف اچھے کاموں سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو اب جوا کھیلتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا نام ذکر کرنا ہے، توہین کا پہلو نکلتا ہے، کفر اختلافی ہے۔ اگر یہ یاد رکھیے، آخری مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کلمات کفر کی ترغیب دینا کہ تم بول دو، یہ کفر بول دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ تو بعد میں بولے گا، جو ترغیب دینے والا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے کلمات کفر کی ادائیگی کے بعد اس کے کافر ہونے پر راضی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے بول بول، تو کفر پہ رضا کفر ہوتی ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا فوراً۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، بعض اوقات شرعی مسئلے ہیں، یہ فقہا نے لکھے ہیں کہ کسی کا شوہر زوجوں کو طلاق نہیں دیتا،
تو کسی نے زوجہ کو جا کے مشورہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو مرتدہ ہو جا، جب مرتدہ ہو جائے گی تیرا نکاح سے ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد پھر اسلام قبول کر لینا اور پھر ٹھیک ہے تم جس سے چاہے نکاح کر لو۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ترکیب بتانے والا گویا کہ اس عورت کے مرتد ہونے پر راضی ہے، تو یہ خود وہ کرے نہ کرے یہ پہلے کافر ہو جائے گا، کرے گی تو اس کا وبال بھی اس پر، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ چند کلمات کفر تھے جو آپ کی خدمت میں صرف اس لیے عرض کیے، پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ ان کو سنیں اور سن کے صرف اپنا محاسبہ کریں، یا اگر آپ نے کسی کے بارے میں غور کیا کہ اس قسم کی بات فلاں نے بھی کہی تھی تو اس کے اس جملے کو نوٹ کر لیں اور اس سے ذرا کنفرمیشن لے لیں کہ آپ نے ایسا کہا تھا کہ ہاں، پھر کسی اچھے مفتی صاحب سے مل کر اس کی تصدیق کروائیں کہ کیا یہ کفر ہے، اور ہے تو کون سا ہے، صریح ہے یا غیر صریح ہے، یہ مرتد والا ہے یا احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کا حکم ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جائے پھر آپ کسی کو یہ بتائیں۔ اس لیے ہم نے یہ مسئلے بیان نہیں کیے کہ آپ ان کو سنیں اور سننے کے بعد خود غور و تفکر کرنے بیٹھ جائیں اور مفتی بن جائیں اور پھر فوراً فتوے دینا شروع کر دیں اور کسی کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فقہائے اسلام نے کلمات کفر کو عوام میں عام نہیں کیا، کہ عوام میں عام کرنے کا مطلب ان کو آزمائش میں ڈال دینا، اور لوگ بالکل بیچارے پھر بعض تو نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی دیکھے گئے، ایک دو نہیں سینکڑوں کیسز ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جس میں لوگوں نے از خود ایک کلمہ کفر کو بنیاد بنا کے اس پہ قیاس کر کے دوسری چیزوں کو بھی کفر قرار دینا شروع کر دیا۔ اور یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ کفر لگتا ہے وغیرہ، تو پھر اس کی پوری وضاحت بھی آپ ہی کریں، یہ آپ ہی کی ذمہ داری، یہ نہیں کہ آپ نے شوشہ چھوڑ دیا اور پھر بیٹھ گئے سائڈ میں کہ آپ جا کے مفتیوں سے معلوم کر لیں۔ بات آپ نے کہی، تذبذب کے عالم میں دوسرے کو آپ نے مبتلا کیا اور آپ چھپ گئے پھر پبلک کے درمیان سے، اب آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا آپ سے، تو اور اب کون بھگتے گا؟ بھگتے وہ علماء کرام، اور اگر ان کے پاس ٹائم نہ ہو تو لوگ ان سے بزن ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ کیس ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے آ کے معلوم کرتے ہیں، تو جس نے لکھا ہے، جس سے آپ نے کتاب پڑھی یا کہیں پہ ایسا پڑھا، تو آپ ان سے رجوع کریں کہ بھئی آپ نے لکھا ہے تو ہمیں بتائیں یہ کلمہ کفر صریح ہے یا غیر صریح ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر بڑے آزمائش میں انسان مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی عوام کے لیے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو بہرحال جس نے جو بھی ایسا کوئی کرتا ہے تو یقیناً وہ اچھی نیت کے ساتھ ہی کرے گا، قوم کی اصلاح کا اس کا ارادہ ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب قوم کی اصلاح کا ارادہ ہو تو ایک اسٹیپ اٹھا کر پھر پیچھے نہ ہٹ جایا جائے، پھر ارادہ کوئی تکمیل کامل طریقے سے ہونے چاہیے، پھر ان کو ٹائم بھی دیں، ان کو وقت دیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی محفل میں کلمات کفر بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد منہ چھپا کے آپ غائب ہو گئے کہ چلے جی اب ہم نے بیان کر دیے، اب آپ سوچیں لڑیں کچھ بھی کریں اور آپ غائب ہو گئے، تو عوام کہاں جائے گی؟ اگر یا تو آپ بیان کریں اور پھر ان سے آپ ان کو حل بھی بتائیں، اگر وہ اور کوئی کلمہ کفر معلوم کرتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا کہ آپ نے ایک چنگاری تو جلا دی اور اس کے بعد پھر بجھانے کی باری آئی تو آپ بھاگ گئے کہ اب آپ خود بجھاتے رہیں اس آگ کو، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ ایک اب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو ہم نے ایمان اور کفریات کے جتنے مسائل بیان کیے اس کے خلاصہ عرض کریں گے، تو خلاصہ ان پروگرامز کا یہ ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے دل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور جمہور علماء کے نزدیک اسلام اس وقت ظاہر ہوگا یا اس شخص کو مسلمان اس وقت کہیں گے جب یہ زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بھی کر لے، یا اگر مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اعمال اگر اختیار کیے ہوئے مسلمانوں والے اور کفری یا کوئی اعمال ظاہر نہیں ہوتے تو ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے۔ اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کا ماننا اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے، نہ مانیں تو باہر نکل جائیں گے۔ ضروری بنیادی عقائد اور جو چیزوں کی فرضیت وغیرہ کے مسائل ہیں کہ ان کو فرض مانو، چیزوں کے یہ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، انہیں ضروریات دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ غیر ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ تو ضروریات دین کا حقیقتاً انکار کرنا کفر ہے، اس کے علاوہ کوئی کفر نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کفر لکھا ہے تو صرف احتیاطاً لکھا ہے تاکہ لوگ اصل کفر سے بچ سکیں۔ اور کفر کے بارے میں بس یہی تعریف اس کی یاد رکھیں کہ ضروریات دین کا ایسا انکار کر دینا کہ اس میں کسی صحیح تعویل کی گنجائش نہ ہو، کوئی صحیح مفہوم انسان بیان نہ کر سکے، پھوٹ پٹانگ باتیں وضاحت میں کہہ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ کافر و مرتد ہو گیا۔ تو اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور اب بغیر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اعلانیہ اس کو توبہ کرنی ہوگی
اور تجدید نکاح ایمان لازم ہے، اس پہ تجدید نکاح لازم ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کے علاوہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ آپ تجدید ایمان کر لیں اور تجدید نکاح کر لیں۔ پھر ہم نے کافر کی آپ کو اقسام بتائی تھی کہ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی کافر ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے مسلمان تھے پھر وہ کفر اختیار کرتے ہیں۔ تو جو شروع سے کافر ہوتا ہے اسے کافر اصلی کہتے ہیں، اور جو بعد میں ہوتا ہے مطلب مسلمان تھا پھر کافر ہوا، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کی دو اقسام ہوتی ہیں کہ یہ اعلانیہ اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ اعلانیہ اظہار کرنے والے کو مجاہر کہتے ہیں اور چھپانے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو کافر اصلی، مجاہر، کافر اصلی، منافق، اسی طرح مرتد، مجاہر، مرتد، منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے وہ مرتد منافق تھے کہ یہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کو اختیار کیا تو مرتد بھی تھے اور منافق بھی تھے، اور اس لیے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص سے ارتداد سرزد ہو جاتا ہے تو اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو حاکم اسلام اس کے اوپر اسلام کو 3 دن تک پیش کرے گا، وہ قبول کر لے ٹھیک، نہیں کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسے آج کل کے دور میں ہے کہ حکومت اسلامیہ نہیں ہے، تو اس میں کم از کم اتنا ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر کہتا ہے اور پھر اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس سے پھر ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو۔ اور یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ کے نزدیک تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن قاضی اسلامی سزا ضرور اس پر جاری کرے گا۔ یہی اسلامی سزا کا ضرور جاری کیا جانا، اسے ہم اس کو ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ لہٰذا وہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے وہ یقیناً مقبول ہے، وہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے ایسے شخص کو معاف اس لیے نہیں کیا جائے گا چھوڑ دیں تو لوگ پھر جرت مند ہو جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام تعلیمات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔